इमाम के पीछे तरावीह की नमाज कैसे पढ़ेंगे, यानी मुक्तदी जो इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा है वो इमाम साहब के साथ क्या पढ़ेगा, क्या करेगा, न करेगा, पूरी बातें शुरू से लेकर नमाज के आखिर तक, सलाम फेरने तक तमाम बातें आपके सामने पेश करूंगा, मुकम्मल बातें। सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूं कि अकेले कोई तन्हा आदमी है, जैसे औरत है अकेली नमाज पढ़ रही है, जो भी मुनफरिद है, अकेला है, वो नमाज अदा कर रहा है, उसके लिए तरीका अलग है। ये तरीका जो अभी बयान होगा ये जमात से नमाज का है, अकेले नमाज पढ़ने वालों के लिए ये वीडियो नहीं है। अब सबसे पहले आप नियत समझिए। नियत सबसे आसान तरीका नियत का, नियत लोग जबान से रट्टा लगाते हैं, लंबी लंबी नियत करते रहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे आसान तरीका आपको बता रहा हूँ। आप सिर्फ नियत दिल में सोच लेने से नियत हो गई, जबान से कहना चाहेंगे तो कह सकते हैं, वही आपको अदा करके बता रहा हूँ। सबसे मुख्तसर और आसान नियत ये है, मैं इमाम के पीछे, जो मिंबर में खड़ा है सब जानते हैं, उसी के पीछे ही नमाज आप पढ़ रहे हैं, मैं इमाम के पीछे 2 रकात तरावीह की नमाज अदा कर रहा हूँ। उसके बाद नमाज शुरू कर दीजिए। अब नमाज जो शुरू करेंगे, नमाज में ज़रा ख्याल रखिए, इमाम साहब के तकबीर तहरीमा कहने के बाद आप कहिए या उनके पीछे पीछे कहिए। अगर अभी इमाम साहब नमाज शुरू करते वक्त जो अल्लाह अकबर कहते हैं, अल्लाह अकबर इमाम साहब कहे नहीं है, आप उनसे पहले अल्लाह अकबर कह के हाथ बांध लेते हैं, या उनसे पहले अल्लाह अकबर कह देते हैं इमाम साहब, उसके बाद कहते हैं, 1 सेकंड भी जब आप उनसे आगे हो जाते हैं, समझिए कि आपकी नमाज नहीं होगी। इसीलिए जब इमाम के पीछे नमाज पढ़ें, नमाज शुरू करते वक्त ये ख्याल लाजिम करें, ज़रूरी ख्याल करें कि आप इमाम के पीछे चलें, इमाम से आगे न बढ़ें नमाज शुरू करने में, अल्लाह अकबर तकबीर तहरीमा कहने में। अब समझिए कि तरीका क्या होगा। नियत तो आप हो गई, नियत कर चुके हैं। उसके बाद जैसे अल्लाह अकबर इमाम साहब कह के हाथ बांध लेंगे, आप भी उनके पीछे पीछे अल्लाह अकबर कह के हाथ बांध लीजिए। अब सना पढ़िए। इमाम साहब उनका क्या करेंगे नहीं करेंगे वो इमाम साहब का मामला दूसरा, वो वीडियो अलग है। यहाँ आपके बारे में बता रहा हूँ जो इमाम के पीछे हैं। अब आप जैसे नियत बांध के अल्लाह अकबर कह के हाथ बांध लेंगे, अब सना पढ़िए, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ये सना मुकम्मल पढ़ेंगे। अगर आप सना पढ़ रहे थे, आधा पढ़े थे, इमाम साहब शुरू कर देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, यानी क़िराअत शुरू कर देते हैं। जहां पढ़े थे सना, जितना पढ़े थे उतना ही में रोक दीजिए, अब मत पढ़िए। अगर आप ऐसे वक्त में पहुंच रहे हैं कि इमाम साहब कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, क़िराअत कर रहे हैं, सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं, कोई और सूरा वगैरह कुरान से पढ़ रहे हैं, अब अल्लाह अकबर कह के हाथ बांध लेंगे, अब सना नहीं पढ़ेंगे। सना, क्योंकि कुरान पढ़ते हुए सना नहीं पढ़ा जाएगा, सना छोड़ दिया जाएगा वैसे वक्त में। इसीलिए अगर आप सना मुकम्मल पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी से, इमाम साहब उसके बाद शुरू करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सूरह फातिहा शुरू करते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप मुकम्मल पढ़े नहीं है, आधा ही पढ़े थे, शुरू कर रहे थे, 2-4 जुमला आपने कहा था, इमाम साहब शुरू कर देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, नमाज यानी अब जो है सूरह फातिहा शुरू करके नमाज क़िराअत शुरू कर देते हैं। तो ऐसी सूरत में वहीं रुक जाइए, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपकी नमाज 100% सही हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, कोई खराबी नहीं आएगी नमाज में। अब जब इमाम साहब क़िराअत करेंगे उस वक्त चुपचाप रहेंगे, आप कुछ नहीं पढ़ेंगे। यानी जब तक इमाम साहब सूरह फातिहा पढ़ेंगे, जब तक आप इमाम साहब जो है कोई और सूरा वगैरह कुरान से पढ़ेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, कुछ नहीं पढ़ेंगे। आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों कहेंगे इमाम साहब पढ़ रहे हैं, हम क्यों नहीं पढ़ सकते? आप इसलिए नहीं पढ़ सकते, एक तो इमाम साहब जब क़िराअत करेंगे उस वक्त खामोश रहने का हदीस में हुक्म आया है, सही रिवायत में आया है, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि जब इमाम पढ़े तो तुम चुप हो जाओ, इमाम क़िराअत करे तो चुप हो जाओ, लिहाजा चुप रहने का हुक्म। दूसरी बात यह है कि हदीस में आता है, ये हदीस इख्तिलाफी हैं, लेकिन सही बात यह है कि ये रिवायत काबिल एहतजाज है, ये रिवायत काबिल एतबार है, लिहाजा इसको हदीस आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मन कान लहु इमामुन फ़क़िराअतुल इमामी लहु क़िराअतुन, यानी जब इमाम क़िराअत करेगा तो आप मत पढ़िए, क्योंकि इमाम का पढ़ लेना आपके लिए हो गया। यानी इमाम जो पढ़ लेंगे समझिए कि आप पढ़ लिए, इसलिए आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। लिहाजा इमाम जितना पढ़ेंगे आपको सवाब सब मिल जाएगा, बगैर पढ़े सवाब मिल जाएगा। क्या जरूरत है उलझने की, बगैर पढ़े सवाब मिल रहा है, चुपचाप रहिए। और कई दलाइल हैं। बहरहाल जब इमाम साहब क़िराअत करेंगे, सूरह फातिहा सूरा वगैरह पढ़ेंगे, चुप रहेंगे, आप कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, खामोशी के साथ सुनते रहेंगे। इमाम साहब जो भी पढ़ेंगे गौर करते रहेंगे, सुनते रहेंगे इमाम साहब की तिलावत को, इमाम साहब की क़िराअत को।
اسی طرح جب امام صاحب سورہ فاتحہ مکمل کر دیں گے اس وقت آمین کہیں گے، یعنی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب جب تھوڑی دیر کے لیے چپ ہوتے ہیں اس وقت آمین کہتے ہیں، وہ آمین آپ بھی کہیں گے، امام صاحب بھی کہیں گے، آپ بھی کہیں گے، لیکن آہستہ سے، چپ چاپ، سرین، آہستہ سے۔ اسی طرح جو میں نے ابھی کہا ثنا پڑھیں گے، ثنا بھی آہستہ پڑھیں گے، زور سے ثنا نہیں پڑھیں گے۔ تو سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہیں گے، وہ بھی آہستہ سے۔ اس کے بعد جب آمین کہتے کہتے کوئی امام صاحب اگر شروع کر دیتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، آپ نے ابھی آمین کہا نہیں ہے تو چپ ہو جائیے، اب آمین کہنے کا وقت ختم۔ امام صاحب سورہ فاتحہ ختم کرنے کے بعد سورہ شروع کرنے سے پہلے سورت پڑھنے سے پہلے اگر آپ آمین کہہ دیتے ہیں تو کہہ دیجئے، لیکن اگر وہ وقت نکل گیا تو اب آمین کہنے کا ٹائم نہیں ہے، اسی لیے چپ چاپ رہیے، اب کچھ مت کریے۔ پھر اس کے بعد جب امام صاحب رکوع کو جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے، آپ بھی رکوع کو جائیے۔ یہیں پر ایک پوائنٹ کی بات بتا دوں، اکثر جگہ دیکھا جاتا ہے 99% لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، امام کے ساتھ رکوع سجدے میں جاتے رہتے ہیں، اڑتے رہتے ہیں، بیٹھتے رہتے ہیں، تکبیر کہتے نہیں ہیں۔ یہ بڑی غلطی ہے۔ دیکھیے حدیث میں جو کہا گیا ہے وہ قرات کے بارے میں، قرآن پڑھنے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ امام کا قرآن پڑھنا آپ کا پڑھنا ہو گیا لہٰذا مت پڑھیے، لیکن امام کا قرات کے علاوہ جتنا اور ہے سب آپ کو کرنا پڑے گا امام کے ساتھ، امام کا کرنا آپ کا کرنا نہیں ہوگا۔ لہٰذا اگر آپ رکوع کو جاتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے جیسے امام صاحب جاتے ہیں، آپ بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے جائیے۔ اسی طرح جب امام صاحب رکوع سے اٹھتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، تو آپ اس وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہیں گے کیونکہ آپ امام کے پیچھے ہیں۔ جب امام رہتے ہیں یا اکیلے پڑھتے ہیں تب کی بات دوسری ہوتی ہے، لیکن اگر امام کے پیچھے ہیں تو رکوع سے اٹھتے وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہیں گے، بلکہ رکوع سے اٹھتے وقت کھڑے ہو جائیں گے، اس کے بعد ربنا لک الحمد، واو کے ساتھ بھی آتا ہے ربنا ولک الحمد، دونوں میں سے کوئی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، دونوں جائز ہے، اس کو پڑھ لیجئے واو کے ساتھ بغیر واو کے جو بھی پڑھیے، تو ربنا لک الحمد کہیے۔ اس کے بعد پھر سجدے کو جائیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے کو جائیں گے، آپ بھی کہتے ہوئے جائیں گے۔ لوگ یہی کہتے ہیں کہ چپ چاپ رکوع کو چلے گئے، چپ چاپ سجدے کو چلے گئے، اللہ اکبر کہے نہیں ہے۔ ہاں امام زور سے کہے گا، آپ آہستہ کہیں گے، آپ کی ذمہ داری ہے اللہ اکبر کہنا، لیکن نہیں کہیں گے تب بھی نماز ہو جائے گی، لیکن یہ اچھا نہیں ہے، یہ خلاف سنت ہے، یہ مناسب نہیں ہے، آپ کو بھی تکبیر کہنا چاہیے۔ اسی طرح جب سجدے میں جائیں گے، رکوع میں جائیں گے، جو رکوع کی تسبیح ہے، جب امام صاحب رکوع کو جاتے ہیں تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، آپ بھی سبحان ربی العظیم پڑھیں گے۔ یہیں پر رکوع اور سجدے کی بات آ گئی ہے تو بات ذرا کلیئر کر دوں، اگر آپ نے 2 مرتبہ کہا تھا، امام صاحب رکوع سے اٹھ جاتے ہیں، اسی 2 مرتبہ میں چھوڑ دیجئے، 3 مرتبہ مکمل کرنے کے لیے اب ضرورت نہیں، آپ کو امام کی پیروی ضروری ہے۔ لہٰذا اگر آپ نے 1 مرتبہ کہا تھا، رکوع میں گئے تھے 1 مرتبہ آپ نے سبحان ربی العظیم کہا تھا اور عظیم کہتے کہتے امام صاحب اٹھ گئے، 1 ہی مرتبہ آپ نے کہا تھا، تب بھی اٹھ جائیے امام کے ساتھ، اب 3 مرتبہ مکمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ دیکھا جاتا ہے کہ بس امام صاحب چاہے رکوع سے اٹھ کے سجدے میں چلے جائیں، یہ رکوع میں ابھی بھی 5 مرتبہ 3 مرتبہ کے چکر میں لگا ہوا ہے، یہ غلط ہے۔ اسی لیے یہ مسائل بہت ضروری ہیں جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں۔ تو اب جو امام صاحب رکوع میں جائیں گے تسبیح کہیں گے، آپ کو جتنا مرتبہ ہو سکے، اگر آپ رکوع میں پہنچ چکے تھے 1 مرتبہ بھی کہنے کا موقع نہیں ملا، پھر بھی اگر امام صاحب اٹھ جاتے ہیں آپ اٹھ جائیے، چھوڑ دیجئے اس کو، 3 مرتبہ موقع ملا 3 مرتبہ کہہ دیجئے، 5 مرتبہ لمبا رکوع کر رہے ہیں امام صاحب، 5 مرتبہ کہنے کا موقع ملا 5 مرتبہ کہہ دیجئے۔ تو رکوع سے اٹھنے کے بعد سجدے کو جائیں گے، سجدے میں بھی یہی مسئلہ آئے گا، اسی طرح کا سجدے کی تکبیر کہتے ہوئے جائیں گے، یہی تسبیح کے یہی معاملات آئیں گے، لیکن اس میں خیال رکھیے گا سجدے میں سبحان ربی العظیم نہیں کہیں گے بلکہ سبحان ربی الاعلی۔ یہاں پر ایک مسئلہ بتا دوں، رکوع میں جو سبحان ربی العظیم ہے تو ضا اگر آپ صحیح سے نہیں تلفظ کر پا رہے ہیں، سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی العظیم زا پڑھتے ہیں یا جیم پڑھتے ہیں، نماز آپ کی ختم ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی۔ اسی لیے آپ اگر سبحان ربی العظیم نہیں کہہ پاتے ہیں صحیح طریقے سے تو سبحان ربی الکریم کاف سے کہیے، یہ بہت آسان ہے، اس میں تلفظ میں کوئی دقت نہیں ہے۔ پھر جب سجدے کو جائیں گے سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ 5 مرتبہ جو آپ سے ہو سکے کہہ دیجئے امام صاحب کے ساتھ، لیکن پیچھے پیچھے چلنا ہے، امام صاحب کو دیکھنا ہے۔ اب جب 1 رکعت یعنی 2 سجدہ کر لیں گے تو کھڑے ہو جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے، اب رکعت مکمل ہو گئی 1 رکعت۔ اب کھڑے ہونے کے بعد آپ کو ثنا نہیں پڑھنا ہے کیونکہ ثنا پہلی رکعت میں پڑھی جاتی ہے، دوسری تیسری چوتھی رکعت میں نہیں ہے، اسی لیے ثنا مت پڑھیے گا۔ اب کھڑے ہونے کے بعد چپ چاپ رہیے، امام صاحب کا کام ہے وہ اب قرات کریں گے، وہ کیا کریں گے وہ الگ مسئلہ۔ تو امام صاحب اب الحمد شریف شروع کریں گے، اس کے بعد پھر وہی آمین کا مسئلہ آئے گا، پھر اسی طرح ہوگا، پھر سجدے جو ہے رکوع کو جائیں گے، رکوع سے اٹھ کر سجدے کو جائیں گے، اسی طرح پہلی رکعت کی طرح ہی مکمل ہوگی دوسری رکعت۔ اب دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنا ہے کیونکہ 2 رکعت آپ نے پہلے بھی نیت کی ہے کہ 2 رکعت تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو 2 رکعت پہ بیٹھیں گے۔ بیٹھنے کے بعد اتحیات کا مسئلہ آئے گا، ذرا سمجھ جائیے، بڑا باریکی ہے اس میں۔
التحیات کا پڑھنا واجب ہے، ٹھیک ہے، التحیات اگر آپ چھوڑ دیں گے تو پھر معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، لیکن درود شریف کا اور آخر میں جو دعا پڑھتے ہیں اس کا پڑھنا سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ اب امام صاحب کو چاہیے کہ وہ موقع دیں، مقتدی بھی جو ہے اطمینان سے پڑھ پائیں، لیکن اگر کسی وجہ سے، جلدی کی وجہ سے امام صاحب ایسے کر رہے ہیں، آپ التحیات بھی پڑھیں گے بیٹھنے کے بعد، آپ کی ذمہ داری، کیونکہ قرات کا معاملہ دوسرا تھا، امام کا قرات آپ کی قرات ہو گئی، لیکن التحیات پڑھنا امام کا آپ کا نہیں ہوگا، اسی لیے اب کیا کرنا ہے، اب دوسری رکعت یعنی دوسری رکعت میں 2 سجدے کے بعد بیٹھنے کے بعد التحیات پڑھیں گے، آپ بھی امام کے پیچھے ہونے کے باوجود التحیات مکمل پڑھیں گے، پھر درود شریف بھی پڑھیں گے، دعا پڑھیں گے، اس کے بعد سلام پھیریں گے۔ لیکن مسئلہ یہاں کھڑا ہو جائے گا، اگر امام صاحب آپ سے پہلے ختم کر کے سلام پھیر دیتے ہیں، آپ کیا کریں گے؟ ایسی صورت میں اگر آپ نے التحیات یعنی تشہد، مکمل تشہد یعنی التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ جو تشہد ہے التحیات، اگر آپ اس کو مکمل پڑھ چکے تھے، درود شریف پڑھ رہے تھے، آدھا پڑھے تھے درود شریف یا دعا کچھ پڑھ رہے تھے، آدھا پڑھے تھے، اب امام صاحب سلام پھیر دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں فوراً امام کے ساتھ سلام پھیر دیجئے، دعا مکمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ امام کی اقتداء کرنا، امام کی پیروی کرنا ضروری ہے، لہٰذا جیسے امام صاحب سلام پھیر دیں گے آپ بھی سلام پھیر دیجئے۔ لیکن اگر آپ نے التحیات مکمل نہیں کیا ہے، مسئلہ ذرا باریک ہے، درود شریف آدھا پڑھے تھے تو وہیں سے سلام پھیر دیں گے، مکمل کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن ابھی التحیات جو تشہد ہے اس کو آپ نے مکمل پڑھا نہیں ہے، اس سے پہلے امام صاحب سلام پھیر دیتے ہیں، ایسی صورت میں ضروری ہے کہ آپ التحیات مکمل کریں گے، پھر اس کے بعد سلام پھیریں گے، چاہے امام صاحب دونوں طرف سلام پھیر چکے ہوں، لیکن آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ امام کے پیچھے ہونے کے باوجود آپ یہاں پر التحیات تشہد مکمل کریں گے، التحیات صرف التحیات، درود شریف دعا نہیں، صرف التحیات مکمل کریں گے، اس کے بعد جا کر سلام پھیریں گے۔ یہ مسائل بہت ضروری ہیں، اور میں نے شروع سے آخر تک امام کے پیچھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، بڑے کنفیوز رہتے ہیں لوگ، اس کو آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کی ہے، لوگوں کو بتائیں کہ وہ صحیح طریقے سے امام کے پیچھے نماز پڑھ پائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔